بٹ ان کو کوئی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. چوہدری صاحب، معاملات جو ہیں وہ کچھ الجھتے جا رہے ہیں سیاسی طور پہ، اور آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل پاکستان پیپلز پارٹی کا، خاص طور پہ اگر زرداری صاحب کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ خراب ہوا اور مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کشمکش جو ہے وہ زیادہ اور تناؤ جو ہے وہ زیادہ بڑھا؟ دیکھیں، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے خلاف کے درمیان ایک تناؤ اور کھچاؤ تو ہوتا ہی ہے. میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز کو بھی ہم ذرا ہارشلی جج کرتے ہیں، ذرا سخت ان پہ ایک فیصلہ صادر کرتے ہیں. اگر وہ کہیں کہ ہم نے ڈسٹرب نہیں کرنا، ہم نے ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا سسٹم کو، تو لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہنا ہے کہ یہ تو فرینڈلی اپوزیشن ہے. نواز لیگ یہ عام طور پہ آ کے، اس میں خواجہ آصف صاحب بھی ہیں، اس میں اقبال احسن صاحب بھی ہیں، خواجہ اسعد رفیق صاحب بھی ہیں، چودھری نثار صاحب بھی ہیں، اور انہوں نے آگے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم سسٹم کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے. لیکن کیا پیپلز پارٹی کے پاس صدارت کے لیے صرف زرداری صاحب ہیں؟ اعجاز، بات یہ ہے کہ آئین اور قانون پہ اسٹرکٹلی چلنا چاہیے. آئین کے لیٹر آف دی لا پہ، لیٹر جو اس کا حرف ہے. میری ذاتی رائے یہ تھی، جو کہ میں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں معطلی سے پہلے اس کا اظہار بھی کیا تھا اور باہر بھی اظہار کیا تھا، اور میرا مشورہ بھی زرداری صاحب کو یہی تھا کہ جو اس کا اکثریت، بھاری اکثریت، اوور ویلمنگ میجورٹی آف دی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اینڈ دا پارٹی ڈڈ ناٹ ایگری ود می، میرے سے اتفاق نہیں کیا انہوں نے، لیکن میرا مشورہ یہ تھا، اور چند ہمارے دوست ایسے اور تھے ان کا بھی یہ مشورہ تھا، جن میں یوسف تالپور صاحب تھے، صفدر عباسی صاحب تھے، کہ صدر صاحب سے، اس وقت صدر نہیں تھے، پہلے یہ اگست 2009 کی بات ہے، 2008 کی بات ہے، کہ آپ پارٹی کو چلائیں، مضبوط کریں اور صدارت نہ لیں. صدارت کے لیے سندھ سے ہی کوئی صاحب ہوں، پر آپ نہ لیں، پارٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے. پارٹی ہی نے یہ مشورہ نہیں مانا. سو میری رائے، جہاں تک ذاتی رائے ہے، وہ یہ ہے. لیکن آئین میں کوئی ایسی شک یا ایسی قدغن نہیں ہے، ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ دونوں عہدے آصف زرداری صاحب نہ رکھ سکیں. مجھے ایک اور بات بتائیں، یہ جو این آر او کے تحت مقدمات تھے، آپ وکیل بھی رہے ہیں کچھ مقدمات میں زرداری صاحب کے، یہ درست ہیں یا سیاسی انتقام میں مبنی ہیں؟ جو تو مقدمات سیف الرحمان نے بنائے تھے، دیکھیں جس طرح کا قانون پرویز مشرف نے بنایا تھا، نیب آرڈیننس، اور جو اس کی قوائف ہیں، وہ تو اتفاق سے اس ججمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نیب آرڈیننس کو امتیازی طور پہ استعمال کیا گیا پرویز مشرف کے زمانے میں، اور ویسے وہ قانون ہی ایسا بنایا گیا کہ جس میں اس قسم کے امتیازی اور ثوابدیدی اختیارات چیئرمین نیب کو اور اس سے پہلے احتساب کے چیئرمین کو دیے گئے کہ جو بھی مقدمات بنے ان کے تحت، ان کی پہلی اسمپشن یہی ہے کہ وہ مقدمات مبنی بر میلس یا مبنی بر. تو پھر اتنا بڑا سیاسی طور پہ اگر آپ کچھ مقدمات واپس لے لیتے ہیں، ایم کیو ایم کے خلاف بھی بنے ہوئے مقدمات لیے گئے، بلوچ جب ہم بات کرتے ہیں حقوق دینے کی اور یہ وہ، تو ہم نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ جو ہتھیار پھینک کے آ جائے گا وہ بھی جو ہے ہمیں قابل قبول ہے. تو سیاسی طور پہ تو ایسا ہوتا ہے. تو مشرف صاحب نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی پیپلز پارٹی کی طرف، جس میں یہ این آر او تخلیق کیا گیا، اپنے ہی ایک غلط اس کو چلو انہوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی. تو اتنا اس کا بڑا مسئلہ کیا بن گیا؟ دیکھیں، مسئلہ تو اس لیے بنا کہ قانون اور آئین امتیاز میں یقین نہیں رکھتا، اور اب تو عدالت کا فیصلہ آ گیا اس کو. ابھی آپ نے کہا کہ نیب امتیازی قانون تھا، نیب امتیازی قانون تھا، اگر اس کو درست کرنے کے لیے ایک نیا امتیازی درست کرنے کے لیے نہیں، اس کو درست کرنے کے لیے تو بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کو ایک ود ون سویپ نکالنے کا. اور پھر جو میں نے تو محترمہ شہید کو ان کی حیات تھیں جب ان کو مشورہ دیا تھا کہ اس قسم کے قانون اس قسم کا سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا کبھی بھی عدالت میں یہ گیا تو.
یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کی طرف واپس آتے ہیں جوئی صاحب، ایک لینا ہے وقفہ اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ ان کا اس کے بارے میں کیا خیال تھا۔ سیاسیات میں خوش آمدید، گفتگو کر رہے ہیں بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ۔ چودھری صاحب، آپ کو مجھے پتا ہے کہ فلسفے سے بھی گہرا لگاؤ ہے، اور فلسفے کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کو پتا ہے کہ بسا اوقات کسی اچھائی میں سے برائی کا پہلو نکل آتا ہے اور کسی برائی میں سے اچھائی کا پہلو نکل آتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں اس نقطے کی طرف واپس آؤں گا کہ مشرف صاحب کو بہت عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک تیسری قوت جو ہے سیاسی وہ پیدا نہیں کر سکتے، کچھ سیاسی حقیقتیں ہیں، پارٹیاں ہیں سیاسی، ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ نواز لیگ کی طرف وہ بڑھانے کے ہاتھ قائل نہیں تھے، پیپلز پارٹی کی طرف آہستہ آہستہ ٹینٹیٹیولی بڑھایا، اور اس میں ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ جو معاملات ہیں واپس لانے کے لیے اس میں کوئی ایسی چیز پیدا کی جائے کہ جس سے ایک سپیس بنے۔ این آر او بنیادی طور پہ اس حوالے سے تھا، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم سیاسی حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مقدمات واپس لیتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایک ججز کا بھی معاملہ شروع ہو گیا، اس لیے یہ این آر او کا معاملہ جو ہے یہ بہت زیادہ اٹھ بیٹھا۔ اس میں مشرف صاحب نے ججز کے ساتھ جو کیا، اس کے بعد زرداری صاحب نے آنے کے بعد جو اپنا وعدہ کیا اس کو پورا نہیں کیا، تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو گئے۔ کیا یہ وجہ ہے؟ نہیں اعجاز، ایک حقیقت آپ کہتے ہیں کہ حقیقتوں کو دیکھنا چاہیے، ایک حقیقت کو آپ نظر انداز کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے دوست اور میرے ساتھی بھی نظر انداز کرتے ہیں، بڑی واضح انداز سے نظر انداز۔ پرویز مشرف کو کیا دباؤ پڑا اس پہ کہ وہ کسی ایک ہی جماعت، بڑی جماعت کی طرف اس نے رجوع کیا، دباؤ اس پہ پڑا۔ اور آپ اس کی ڈیٹ دیکھیں، اصل میں جب وکلاء نے جھنڈا اٹھا لیا بغاوت کا، نہیں، جو پیپلز پارٹی سے رابطے تھے وہ تو وکلاء تحریک سے پہلے کے تھے۔ میں عرض کروں سب رابطے جا کے اصل 27 جولائی میں کی ملاقات میں جو ابو دھابی میں ہوئی، اس میں جا کے سب کچھ کنسیڈ کیا پرویز مشرف نے۔ کیوں؟ کیونکہ 20 جولائی کا فیصلہ آ چکا تھا، ری انسٹیٹنگ دا چیف جسٹس۔ 20 جولائی کا فیصلہ کس طرح آیا تھا؟ وہ تو وہ ہوا ہے نا بقول محاورے کے کہ اونٹ کی پیٹھ پہ آخری تنکا۔ نہیں، آخری تنکا نہیں، تنکا بوجھ سارا ڈالا ہی وکلاء کی تحریک نے۔ اس سے پہلے تو پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے 10 مرتبہ اس کو وردی میں منتخب کرائیں گے۔ پرویز الہی صاحب تو بہت ساری باتیں کرتے تھے۔ نہیں، اس سے پہلے تو پرویز مشرف کہہ رہے تھے کہ بے نظیر صاحب اور نواز شریف صاحب کبھی آ ہی نہیں سکتے، ملک میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ نہیں، لیکن رابطے جو ہے اس سے بہت عرصہ پہلے کے شروع کر دیے ہوئے تھے۔ وہ امریکنوں نے ایک تھا، برطانیوں نے کرا دیے تھے، پر ایک حقیقت سے آپ چشم پوشی کمپلیٹلی کرتے ہیں۔ میں نے بی بی کو یہ کہا جب 20 جولائی کا فیصلہ آیا، 22 جولائی کو میری ان پہ اسے کال ہوئی لندن میں نے کہا اس کی کمر توڑ دی ہے ہم نے پرویز مشرف۔ تو بی بی آپ سے ناراض کیوں تھی؟ اب آپ کے یہ دہلیز پہ کھڑا ہوگا ٹوپی ہاتھ میں لے کے بیگنگ فار پینیز۔ میں نے کہا اس کی ٹوپی میں کوئی پینیز نہ ڈالنا۔ آپ دیکھیں، لیکن بی بی نے فیصلہ کیا کہ ڈالنی ہے۔ ایک منٹ آتے ہیں، پہلے مجھے اسٹیبلش کرنے دیں کہ ایک آپ چلیے ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ نہیں کیا، نہیں چلے ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اس کو نہیں کیا۔ نہیں آگے بڑھتے ہیں نا، میں نے آپ کی بات تسلیم کر، میں بڑھتا ہوں، پر میں آپ کو 9 مارچ 2007 سے پہلے کا پاکستان دکھاتا چاہتا ہوں۔ سپاٹ بنجر زمین تھی، فلیٹ لینڈ تھا، ڈیزرٹ تھا، کوئی سایہ نہیں تھا کوئی اس پہ، اور سوائے ایک شخصیت بس ٹاورنگ پرسنالٹی کھڑی تھی، وہ پرویز مشرف تھا، اس کے ساتھی یہ میں نے تھے۔ مان لیا۔